ہر انسان اپنے ہی دائرے کے اندر رہ کر اپنی ہی نفس کے اندر اپنی ذات کے دائرے میں محدود ہو کر رہ گیا ہے. وہ ان معاملات کے اندر سے باہر نکل ہی نہیں رہا. صبح جاتا ہے رات کو آتا ہے. اتنا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے ایمان ملا، جن کے صدقے اسلام ملا، جن کے صدقے تمام نعمتیں ملی، ان کے بارے میں کچھ جان سکے، ان کے بارے میں کچھ مطالعہ کر سکے، ان کے بارے میں کچھ جان سکے کہ ان کی شان کیا تھی، ان کا مقام کیا تھا، ان کا مرتبہ کیا تھا. آج کے مسلمان کے پاس حالات ایسے ہو گئے کہ اس کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ اس چیز کے لیے وقت نکالے، اپنی ذات سے باہر نکلنے کا وقت نہیں. تو ایسے دور کے اندر اگر ایسی محافل ہمیں ملتی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے یہ محفل سجائی، جنہوں نے یہ ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس دور پرفتن کے اندر جب ہمیں اپنی ذات سے باہر نکلنے کا ٹائم نہیں رہا، ایسے لوگوں نے محفل منعقد کر کے ہمیں بلایا تاکہ یہاں پر آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنے اور حضور کے چرچے کیا کریں. یہ ذات ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں جتنا جس ذات کے ساتھ آشنائی ہوتی چلی جائے گی، جس ذات کا جتنا مقام پتہ چلے گا، اس کے بارے میں انسان زبان کھولتے ہوئے اتنا ہی محتاط ہوگا. آپ کو میرے بارے میں جتنا تعارف ہوگا، جتنا میری شان، میرا علم، میری حیثیت معلوم ہوگی، اتنا ہی آپ بات کرتے ہوئے احتیاط کریں گے، الفاظوں کا چناؤ اچھا کریں گے. لیکن اگر آپ کو کسی شخصیت کے بارے میں معلوم نہیں اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ، اس کا درجہ کیا ہے، اگر معلوم ہی نہیں تو یقینی طور پر جب اس کے بارے میں آپ کلام کریں گے تو الفاظوں کا چناؤ اچھا نہیں ہوگا. تو ہمیں جو ایمان ملا مصطفیٰ کے صدقے ملا، اسلام ملا مصطفیٰ کے صدقے ملا. اگر آقا نہ آتے تو ہمیں اسلام کیسے ملتا؟ ہم تو اللہ سے بھی ناواقف ہو چکے تھے.